پاکستان کی تاریخ کے کرپشن کے بڑے اسکینڈل کا اینڈ بھی کچھ دو اور کچھ لاء کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، جس کے بعد اسمگلنگ نیٹ ورک کے خلاف بڑے آپریشن کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور نگراں حکومت کے اقدامات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کراچی میں کسٹم افسران اور چھالیا اسمگلنگ نیٹ ورک چلانے والی مافیا کے انکشافات کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ کالی بھیڑوں اور ملک کو نقصان پہنچانے والے مافیا کا قلع قمع کر دیا جائے گا، مگر چھالیا نیٹ ورک کے سب سے اہم مہرے عمران نورانی رہائی کے بعد حساس اداروں کے افسران کے نام پر چھالیا کا کام کرنے والے افراد سے ڈیل کرنے میں لگا ہوا ہے، تو دوسری جانب گرفتار افسران کو بھی بڑا ریلیف دے دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران نورانی نے شارع فیصل کراچی پر واقع ایک حساس ادارے میں پوسٹ افسران کا نام استعمال کر کے تاجروں سے رابطہ کیا ہے، جبکہ اسمگلنگ کے کنگ سمجھے جانے والے افغان شہری دادا گئی کے خلاف بھی تاحال کوئی ایکشن سامنے نہیں آیا، بلکہ دادا گئی مسلسل کسٹم افسران کے دفاتر میں بیٹھ کر پکڑے گئے سامان کی واپسی کی ڈیل کرنے میں مصروف ہے۔ کسٹم پریونٹیو کے افسر اظہر ملک دادا گئی کے سب سے بڑے سہولت کار بن کر سامنے آئے ہیں۔ یاد رہے کہ دادا گئی بلوچستان سے اسمگل ہو کر آنے والے سامان کو یوسف گوڈ بس ٹرمینل اور اطراف کی آبادیوں میں رکھ کر شہر میں سپلائی کرتا تھا۔ چھالیا کی اسمگلنگ کا بڑا دھندا اس کے ذریعے چلایا جاتا تھا۔ کسٹم میگا کرپشن اسکینڈل کے حوالے سے جو کیس کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، اس پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ایف آئی اے سے درخواست ہی کی جا سکتی ہے کہ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والی اس تحقیقات پر تفتیشی اخراجات بھی بچا لیں اور اپنے اداروں کو بدنامی سے بھی بچا لیں۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کراچی میں کسٹم میگا کرپشن اسکینڈل کیس میں نامزد دو ملزم سینئر پریونٹیو افسر طیب خان اور پریونٹیو افسر شہباز کو 14 جولائی 2023 سے کسٹم ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے پر معمولی جرمانوں کی سزائیں تفویض کی گئی ہیں، اور ان سزاؤں کے خلاف دونوں افسران کو اپیلوں کا حق بھی دیا گیا ہے۔ ایف بی آر ممبر ہیڈ کوارٹرز کی نااہلی کا عالم یہ ہے کہ دونوں افسران جو ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کے مقدمے میں نامزد ہیں، اس حوالے سے کارروائی کے بجائے غیر حاضری کو جواز بنا کر معمولی سزا سنائی ہے تاکہ اس سزا کے خلاف اپیل دائر کریں اور دوسری جانب اپنی نوکری کو بحال کیا جائے۔ یاد رہے کہ کسٹم میگا کرپشن اسکینڈل میں نامزد سینئر پریونٹیو افسر طیب خان پر الزام عائد ہے کہ وہ کلیکٹر کسٹم کو اسمگلنگ نیٹ ورک سے ملنے والی رقم کلفٹن میں واقع ایک جیولری شاپ سے سونے کے بسکٹ میں تبدیل کر کے دیتا ہے، اور ایف آئی اے نے جب اس مقدمے میں طیب کے گھر پر چھاپا مارا تھا تو اس کے گھر سے ملنے والی رسیدوں رجسٹر میں تحریر تھا کہ کس کو کتنے اور کب کہاں پہنچانا ہے۔ پریونٹیو افسر شہباز کا نام میگا کرپشن اسکینڈل میں جمع ہونے والے چالان میں نام سامنے آیا تھا، اور شہباز 15 اگست 2023 سے کسٹم ڈیوٹی سے غیر حاضر ہے۔ واضح رہے کہ طیب خان اور شہباز دونوں افسران موجودہ چیف کلیکٹر کسٹم پریونٹیو ساؤتھ یعقوب ملکو کے پسندیدہ افسران میں شامل ہیں، اور اسی لیے معمولی جرمانوں کے ساتھ ایف بی آر ہیڈ کوارٹر نے راستہ نکالا ہے کہ اس مقدمے میں مجموعی طور پر 51 ملزمان نامزد ہیں، اور 3 درجن سے زائد کسٹم افسران جو اس مقدمے میں ملزم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں چیف کلیکٹر کسٹم ساؤتھ پریونٹیو کے قریبی سمجھے جانے والے افسران تاحال اہم عہدوں پر تعینات ہیں، اور جو افسران اس فہرست میں شامل نہیں ہیں ان کے کراچی سے ایف بی آر ہیڈ کوارٹر تبادلے کر دیے گئے ہیں، اور وہ مستقل کیس کی پیروی میں بھی لگے ہیں۔ تاریخی کرپشن اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے اس کیس میں کئی ایسے افسران کے نام بھی سامنے آئے ہیں جو ماضی میں بلوچستان اور کراچی میں اہم عہدوں پر تعینات رہے ہیں۔ اس کیس کے حوالے سے کسٹم افسران اور حساس اداروں کے افسران کے درمیان کافی محاذ آرائی بھی سامنے آئی ہے۔ کسٹم کے افسران کی جانب سے حساس اداروں کے افسران پر بھی ماضی میں اسمگلنگ نیٹ ورک سے حصہ لینے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کوسٹ گارڈ کی بھی اسمگلنگ کے خاتمے کی ذمہ داری ہے، مگر کئی سالوں سے کوسٹ گارڈ کی جانب سے اسمگلنگ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ چھالیا اسمگلنگ کیس میں عمران نورانی کا نام اسمگلر سے ماہانہ بنیاد پر 50 کروڑ روپے تک جمع کر کے کسٹم اور دیگر اداروں کے افسران کو پہنچانے کا الزام تھا۔ ابو آکاش، پرائم نیوز، کراچی۔